السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اپنے اس پیغام میں ایک بہت اہم سوچ اور فکر کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، انگریزی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کو اسپین کہتے ہیں، SPAN۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلاؤ، کسی چیز کی مدت، کسی چیز کا ٹائم، کسی چیز کا عرصہ وقت۔ یہ دراصل کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس دنیا میں ہمارے پاس سوچنے کا اسپین بڑا ہونا چاہیے، یعنی بہت آسان الفاظ میں ہم کو کسی بھی چیز کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ اس چیز کے نتیجے یا اس چیز کا رزلٹ یا اس چیز کے ذریعے سے پیدا ہونے والا جو اثر ہے وہ ایک لمبے دور اور لمبے پیریڈ کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے ایک مسلمان کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ صرف اس دنیا تک نہیں سوچتا ہے، اس کے یہاں کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے اوپر اٹھ کر بہت بعد تک، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت کے انعامات، وہ وہاں تک جا کر سوچتا ہے۔ تو دراصل جب مسلمان اور سچا مسلمان کو اس طرح سے سوچتا ہے تو یقین کریے کہ وہ پھر چیزوں کو صحیح سے سوچ بھی پاتا ہے، اور چیزوں کے نتیجے جو آتے ہیں ان نتیجوں پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز ایسی تھی، ابھی ایسی ہے، آئندہ ایسی ہوگی، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلنا ہے۔ اور ایک کافر جو ہوتا ہے، غیر مسلم جو ہوتا ہے، وہ بیچارہ 2 اور 2 4 کے علاوہ دوسری چیز جانتا ہی نہیں ہے۔ اس سے کبھی بھی آپ پوچھیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 2 اور 2 4 روپے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی سے پوچھ لیجیے تو وہ بہت محدود، بہت لیمیٹڈ، بہت ہی چھوٹی سوچ کا ہوتا ہے، اس کی سوچ کبھی بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تقریروں میں سوچ بڑی ہو جائے گی، اور تقریریں بہت لمبی لمبی کر دے گا اور لوگوں کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کر دے گا، لیکن اس کا عقیدہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اس دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھے، اس دنیا ہی کو اصل کامیابی سمجھے۔ وہ موت کو ناکامی سمجھتا ہے، وہ شہادت کو بے عزتی سمجھتا ہے، مر جانا سمجھتا ہے، خاتمہ سمجھتا ہے۔ تو دراصل یہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو فی الحال کی موجودہ لڑائی جو چل رہی ہے فلسطین میں اور اسرائیل میں، اور اسرائیل بے دریغ جو قتل کیے جا رہا ہے بچوں کو اور مار رہا ہے، اور شہادتیں ہو رہی ہیں، بلڈنگیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اور اسرائیل کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ میڈیا ظاہر نہیں کر رہا ہے، میڈیا غزہ ہی کا نقصان شو کر رہا ہے۔ تو ایک کافر جو ہوتا ہے غیر مسلم، وہ اسی طرح سوچتا ہے، غزہ کو ایسا ہو گیا، غزہ کو یہ ہو گیا، غزہ والے مارے گئے، مسلمان آتنکوادی مارے گئے، اور آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، اور فلانا، اور یہ بیچارے یہیں تک سوچتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ان کو کیا پتہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جو عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ ایک وائرس آ جانے کے بعد اپنے کمبل سے منہ نہ نکالنے والے، اپنے ماں باپ کو باہر نکال دینے والے، کرونا پازیٹیو لوگوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دینے والے لوگ، یہ کیا سمجھیں کہ دنیا کیا ہے اور اس میں پیدا ہونے والے نتائج آخرت تک کیسے جاتے ہیں۔ اقبال نے بہت شاندار بات کہہ کے بات ختم کر دی تھی، کافر کی یہ شان کے آفاق میں گم ہے،
کافر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اسی دنیا کے اندر گم رہتا ہے، اور مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور یہ پوری کائنات، پورا برہمانڈ ایک ایمان والا مومن کا ہے، مومن کے اندر اترا ہوا ہے، اس کی سوچ اتنی بڑی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اسی لیے جب ایمان والا طاقتور ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی فلسطین اور یہی بیت المقدس تھا جس وقت اس کو فتح کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور بڑا تاریخی واقعہ تھا جب صلح کی بات چل رہی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اور اس وقت کسی نے پیچھے سے کان میں آ کر کہا کہ سلطان اس وقت اسلامی پھریرا بیت المقدس کی فصیل پر لہرا دیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت ہی جوش کے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ اب یہاں پر صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے درمیان صلح نہیں ہوتی ہے، ہم فاتح ہیں، ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے۔ تو یہ جو ایک درد اور یہ ایک جو فاتحانہ جملہ تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنی فکر تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں کے جو رہنے والے عیسائی تھے ان کو اتنا آزاد کیا کہ سلطان کے بھائی الملک العادل نے اپنے پیسے سے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کا فدیہ دے کر ان کو فری میں آزاد کر دیا ہے۔ اور یہی فلسطین تھا کہ جب اس سے ان عیسائیوں نے فتح کیا تھا ایک مرتبہ، اور باقاعدہ یہاں پر ان کی فتح ہوئی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا تھا کہ یہاں پر اسی فلسطین اور بیت المقدس کے اطراف میں ان کے گھوڑوں کے جو سم ہوتے، پیر کا جو حصہ ہوتا ہے نیچے کا، وہ خون میں تر ہو گیا تھا، اتنا خون بہایا تھا۔ یہ تو بہادروں کا اور کمزوروں کا فرق ہوتا ہے۔ بہادر جب بھی طاقتور ہوتا ہے وہ رحم دل بن جاتا ہے، اور کمزور جب بھی طاقتور ہوتا ہے، بزدل جب بھی طاقتور ہوتا ہے، اور کمینہ خصلت انسان جب بھی طاقتور ہوتا ہے وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ خیر بہرحال، تو اب آپ اپنی زندگی میں ان کی تو بات نہیں کر رہا ہوں بیچاروں کی، گوبھی اور ٹنڈے کھانے والوں کی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور درخواست یہ کرتا ہوں کہ بیت المقدس کی اس جنگ کو، جس میں ظاہر میں ہمارے ملک کی میڈیا اور پوری دنیا کی میڈیا کی نگاہ میں فتح اسرائیل کی ہو رہی ہے، اگر اسرائیل کی فتح ہو رہی ہے تو الجزیرہ کے دفتر کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا، کیوں گرا دیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح خبریں بتا رہا تھا۔ بہرحال یہ سب سوالات ہیں، ان سوالات کو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں بظاہر شاید میڈیا کے اعتبار سے آپ کو لگے کہ اسرائیل کی فتح ہو رہی ہے، بظاہر نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک بڑے اسپین میں سوچنے کی کوشش کریں، لمبے دور کے اعتبار سے سوچنے کی کوشش کریں۔ اپنی نوکری کے 9 گھنٹوں کے اعتبار سے مت سوچیں کہ نوکری 9 گھنٹے کی ہے، میں 50 سال کا ہوں، میں 60 سال کا ہو جاؤں گا، اتنی سی دنیا ہے، میرا چھوٹا سا 1500 اسکوائر فٹ میں گھر ہے اور میری چھوٹی سی گاڑی ہے، بس میں یہ نہ سوچیں، اس کو لمبے تناظر میں سوچیں، اور سوچیں کہ دل اور دماغ جن کے مضبوط ہوتے ہیں جیت انہی کی ہوگی آخر میں۔ اور جہاں بچہ اس بات پر آمادہ ہو کہ اسے بیت المقدس کے لیے قربانی دینی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کیا کر سکتی ہے؟ اور جس کے 3 بچے شہید ہو گئے ہوں، اور جس کے جوان بچے شہید ہو کر قبر کے گڑھے میں ڈالے جانے والے ہوں، اور اس کی ماں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہارے جانے کا افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم شہادت کی اس بازی میں ہم سے ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ جہاں یہ سوچ ہو، آپ اندازہ لگائیے ان کا کیا مقابلہ شوگر میں کریلے کھانے والوں سے، اور ان کا کیا مقابلہ اپنے کمرے میں سے باہر نہ نکلنے والوں سے۔ بہرحال یہ تو عقیدے کی جنگ ہے، اور یہ چلے گی، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک دجال نہیں آئے گا، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک دجال کو قتل نہیں کر دیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یہ اس وقت تک چلے گی جب اسی بیت المقدس میں، اسی یروشلم کے اندر، ہر پتھر کے پیچھے سے، جہاں جہاں یہ یہودی چھپا ہوا ہوگا، ایک ایک یہودی چھپا ہوگا، آواز آئے گی کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو،
یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی اور پکی باتیں ہیں جن باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور دین کی تمام معتبر کتابیں جو اس سلسلے میں ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہیں۔ تو مسلمانوں کو تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، الٹیمیٹلی جیت ہماری ہونی ہے۔ میچ 50 اوور کا چل رہا ہے، کسی پل کوئی بھاری ہے، وکٹ گر گیا تو کوئی بھاری ہو گیا، چوکا پڑ گیا تو دوسری ٹیم بھاری ہو گئی، 4 چوکے پڑ گئے تو ایک ٹیم بھاری ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جیت کس کی ہوئی۔ اور یاد رکھیے، جو ہار کر جیت جاتا ہے تو ہار کر جیتنے والے کو دنیا والے بازیگر کہتے ہیں۔ تو یہی ہونا ہے الٹیمیٹ، انشاءاللہ فکر نہ کریں، فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی، آج نہیں تو کل ہوگی، کل نہیں تو پرسوں ہوگی، جب ہوگی مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ فی الحال تو جنگ بڑی سخت صورتحال اختیار کر چکی ہے، اللہ سے پناہ مانگے، اور عالمی جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا ہے روس کے ایکٹیو ہو جانے سے اور ترکی کے ایکٹیو ہو جانے سے۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور وہ لوگ جو آئی اسٹینڈ اسرائیل کے نعرے لگا رہے تھے، مزے کی بات یہ ہے کہ نیتنیاہو نے باقاعدہ اپنا ٹویٹ کیا اور جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا، ان ملکوں کے جھنڈے لگائے، اس میں ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا جھنڈا نہیں لگایا۔ یہ آپ کی اوقات ہے ان کی نگاہ میں۔ ایک اسرائیلی نے لکھا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے پہلے اپنے ملک میں جو لوگ ٹٹی کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے ٹوائلٹ بنوا دو، پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ تو وہ تو ہمیں ہماری اوقات اس طرح یاد دلا رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے ملک کا مذاق اس طرح اڑا رہے ہیں، ہمارے وطن کا اور پیارے ملک کو اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ لات کھانے کے بعد، ذلیل ہونے کے باوجود بھی ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ وہی سوچ ہے جس کے اندر اسپین نہیں ہے۔ کچھ پڑھ لکھ جائیے، تھوڑا پڑھ لکھ کر آگے بڑھیے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے حالات میں مت دیکھیے، بڑے اسپین میں دیکھنے کی کوشش کریے، تب چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایمان والے کی زندگی یہاں نہیں ہے، مکمل یہاں نہیں ہوتی، یہ آدھی سے بھی کم زندگی ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان کا مسئلہ دوسرا ہے، بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کا علم آخرت کے مسئلے میں سست پڑ چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، یہ آخرت کی زندگی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں تو یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں تبصرہ یہ کر رہا ہے۔ تو اب بیچارے جو شک میں پڑے ہوئے اندھے ہیں اور جن کا علم بڑا ہلکا ہے، ان کو کیا معلوم کہ اسرائیل و فلسطین کی جنگ میں کون جیتے گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے پیج کو لائک کر لیں۔ بہرحال یہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا کہنا، لیکن دوست کہتے ہیں کہ یہ ضرور کہہ دیا کریے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہاں، یہ ضرور کہوں گا، اس پروگرام کو اگر اچھا لگے شیئر ضرور کر دیں اور اپنے اچھے کمنٹ ضرور دیں، اس کا میں منتظر رہوں گا۔ جزاکم اللہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔